جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو معذرت، آپ کا میسج کافی دن پہلے آیا تھا، میں نے اس کا جواب دینا تھا اس وقت ہی، لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے رہ گیا۔ آج آپ نے میسیجز کیے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو آپ کا پہلے بھی میسیج آیا ہوا تھا، اگر آپ کو جواب دے دوں تو یہ روایت جو ہے نا ہمارے اکثر جو ہیں علماء اس کو بیان تو کر دیتے ہیں، اور یہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی کتابوں میں آئی جو اتنی زیادہ سمجھ لیں کہ حدیث کے حوالے سے جو ہے نا وہ صحیح درجے کی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے حضرت علی کے حوالے سے جو ایک قصہ ہے نا کہ انہوں نے کسی جنگ کے اندر ایک بندے کو مارنے لگے تھے اور اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، تو اس بندے نے، تو حضرت علی نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد وہ بندہ مسلمان بھی ہو گیا، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ اکثر قصہ کو لوگوں نے یہ روایت لکھی ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق جو ہے نا یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ علماء بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہے نا صحیح اور ضعیف کے اور اس طرح کی چیزیں، یہ زیادہ تر جو ہے نا معاملہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی علماء اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں نا، جیسے مثال اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں یا آپ نے کہاں سے بیان کی، تو آپ کو کہیں گے فلاں شرح کی کتاب تھی، حدیث کی شرح کی مرقات میں سے اس طرح سے فلاں مولا علی قاری اس کو لے کے، یا فلاں ہمارے جو ہیں وہ علماء نے اس کو بیان کر دیا، اس وجہ سے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی کتابوں میں اس کا حوالہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی ہی روایتیں بیان کی جائیں جو صحیح سند سے جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور اگر لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کیا جائے اس طرح کی روایات کو، جیسے حضرت علی والی روایت ہے، تو اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں جو ہے لوگوں کی اصلاح والا ہی پہلو ہے، اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی دین کا نقصان یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس طرح کی چیزیں فضائل اور اس طرح کی چیزوں میں اصلاح کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھر چل جاتی ہیں ایسی روایات۔ بلکہ یہ جو مولانا روم ہے نا جنہوں نے مسند رومی جو ہے وہ مثنوی لکھی، ٹھیک ہے نا، مولانا رومی جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ کلام وغیرہ لکھے ہیں اس کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، بڑے لمبے لمبے۔ تو اس طرح سے ایک جو ہے وہ بہرحال وہ فارسی میں کلام ہے، تو وہ بڑے بڑے انہوں نے زبردست اس چیز کو لکھا ہے کہ اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو پرانے علماء گزرے ہیں ان کے قصوں میں اور ان چیزوں میں یہ واقعہ گزرا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا نقل در نقل میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سختی والا معاملہ نہیں میں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر علماء اس روایت کو یا حضرت علی سے متعلق لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ آپ نے جب بھی کسی سے معاملہ کرنا ہے تو وہ آپ کا معاملہ دین کے لیے ہونا چاہیے، ذاتی معاملہ نہ ہو، ذاتی رنجش نہ ہو۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے وہ جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ ابو سفیان سے بڑا کون دشمن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو معاف کر دیا، اور ان کی بیٹی سے اس وقت نکاح کیا، حالانکہ ان کا جانی دشمن کی بیٹی تھی، لیکن وہ چونکہ اسلام لے آئی نہیں تھی اور ہجرت حبشہ میں بھی تھی، ان کا شوہر وہاں پہ جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو گیا، تو بعد میں جو ہے یہ بیوہ والا معاملہ ہو گیا، تو ان کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی شادی کر لی، ٹھیک ہے نا، نہیں تو کون اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی اور معاملات ہیں۔ ابو سفیان کو بھی بعد میں معاف کر دیا کتنے عرصے بعد بھی۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی، لیکن وہ تو اس وقت کی تھی جس وقت ابو سفیان بھی کافر تھا، لیکن ان کی بیٹی ایمان والی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے ملتی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اسلام کے لیے اس نے اپنا وطن تک چھوڑ دیا تھا۔ ابو سفیان تو مکے میں تھا اس وقت جب وہ حبشہ گئی تھی۔ تو اس لیے یہ معاملات ہیں بہرحال جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب لوگ سمجھانے کے لیے یہ روایت بیان کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ دین کے لیے ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ دشمن سمجھیں، کہ کوئی کافر بھی ہو تو اگر وہ دین دشمنی پہ اترے گا تو آپ نے اس کے ساتھ غلط کرنا ہے۔ پرسنل گرج کے اندر آپ سے اگر کوئی اپنی نفرت یا کچھ معاملہ رکھتا ہے تو وہ آپ نے نہیں رکھنا، اس کا پھر اس پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ پرسنل اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا معاملہ اصل دین کے لیے ہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔